افطار سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سڑکوں پر تو تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو فحش گوئی سے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو۔ ایون آپ حج عمرے پہ بھی چلے جائیں، اگر آپ کو نگاہوں کی حفاظت کی عادت یہاں سے نہیں ہے ہاں تو بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ظاہر عورتوں کا چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے اور وہی یعنی جو یہاں پہ برے ہیں وہ وہاں پہ بھی جا کے برے ہی رہیں گے۔ نوکری کر رہے کسی سیٹ کے پاس اور وہ اپنے ٹائم کو پازیٹیولی یوز نہیں کر رہا اور بہانہ کر رہا ہے روزے کا، تو اس قسم کے ملازمین کا تو دین ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، کچھ اتنی عبادات نہیں کر پا رہے جتنی جو ہے وہ ہمارا پڑوسی کر رہا ہے۔ ڈپریشن ہے، اور یہ جو ڈپریشن انہوں نے لیا ہوا ہے یہ بھی غیر علمی ہے۔ یہ جن لوگوں کے اوپر رش کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک میں تو دیکھنے میں آتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے وہ بھی نمازی بن جاتا ہے۔ جو یہ موسمی نمازی رمضان میں نمودار ہوتے ہیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور انہیں بالکل جو ریگولر نمازی ہیں ان کو ٹاؤنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے۔ اور یہ ٹریننگ ہمیں ملنی تھی نا جس دیندار طبقے کی طرف سے، وہ تو جمعے کے خطبوں میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنے کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عابد، اینگل 360 کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے انتہائی اہم مسئلے پر، اور وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم کیسے ذہنی طور پر اپنی شخصیت کو پرسکون اور پرامن رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے روحانی اور جسمانی بہت سے فوائد ہیں، لیکن حقیقت سے قریب تر ہو کر اگر دیکھا جائے تو روزے دار کی سوچ اور رویے میں مثبت اور منفی دونوں طرز کی تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگ غصہ بہت کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ اسٹریس بہت لیتے ہیں۔ سڑکوں پر ہمیں افطار سے پہلے گھر جانے کی جلدی میں تو تکرار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہٰذا آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو بتائیں کہ کس طرح دین اسلام کی بنیادی اساس کو سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اسلامک اور سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے ذریعے اپنے رویوں کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نامور شخصیت انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ السلام علیکم انجینئر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے موقع دیا، دوبارہ سے اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ جی اچھا انجینئر صاحب، اب ذرا یہ بتائیے گا، رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی کیا بنیادی وجہ ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سڑکوں پر تو تکرار شروع ہو جاتی ہے، لوگ گھروں کو پہنچنے کی جلدی کر رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہمیں کافی دیکھنے کو ملتی ہے، اکثر اوقات جو ہے وہ اپنے رویوں میں سختی لے کر آ جاتے ہیں۔ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ کوئی سائنٹیفک ایشو ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو اسلام نے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، جس طرح ڈھال کے ذریعے آپ تلوار کے وار سے بچتے ہیں۔ پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو فحش گوئی سے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو، اور اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم جواباً اس سے جھگڑا نہ کرو سوائے اس ایک جملے کے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کو اس کا روزہ فحش گوئی سے اور برے کاموں سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی اس کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ روزہ یعنی ایز اے فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو بے صبری ہے وہ ظاہر ہے ایز اے نیشن ہے ہمارے اندر۔ آپ دیکھیں، صحیح۔ ہم لوگ موٹر بائک کے اوپر اتنی سپیڈ مار کے زندگی بہت کی کشمکش میں ہوٹل پہ جا کے بیٹھتے ہیں جلدی پہنچنے کے لیے، اور وہاں ہم دودھ پتی کے کپ کے انتظار میں آدھا گھنٹہ گزارتے ہیں، پھر وہ 15 منٹ میں ہم ملائی والی دودھ پتی پیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اور چیز ساتھ، اور پھر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ہم ہوٹل سے اٹھتے ہیں پھر سپیڈ مار کے گھر پہنچتے ہیں، اور پھر اکثر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ تو خود بخود حرام موت کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے روزے ہیں ہمیں مطلوبہ نتائج دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے نا، ظاہر ہے کہ جب تک ہم ایفرٹ پٹ نہیں کریں گے، ہم روحانیت کی طرف توجہ نہیں کریں گے، تو صرف روزہ رکھنے سے تو آٹومیٹکلی کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جانا۔ ایون آپ حج عمرے پہ بھی چلے جائیں، اگر آپ کو نگاہوں کی حفاظت کی عادت یہاں سے نہیں ہے تو وہاں تو بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے عورتوں کا چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے،
تو ہمارے پنجاب میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ جڑے ایتھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے تو کعبے بھی پیڑے، یعنی جو یہاں پہ برے ہیں وہ وہاں پہ بھی جا کے برے ہی رہیں گے جب تک کہ وہ پریکٹس نہیں کریں گے۔ اچھا اب ذرا ایک چیز اور بھی بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اوور پلیس ہیں جہاں پر روزے کی حالت میں لوگ جو ہے، جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ لوگوں کے اندر سختی بڑی آ جاتی ہے رویے میں، اب وہ اس کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ بنگ بھی مار رہے ہوتے ہیں، جا نہیں رہے ہوتے ہیں، اگر ٹائم وہاں پر اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دل جمعی کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسے میں پھر دین کیا کہتا ہے ان لوگوں کے لیے؟ دین یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پھر کمائی تو حرام ہے نا جی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو اس پر اطلاع ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں گورنمنٹ کو یا پبلک سیکٹر میں عام لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو سرکاری ملازم ہے یہ اس طریقے سے نوکری کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اسے عیب ہی سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے کسی سیٹ کے پاس اور وہ اپنے ٹائم کو پازیٹیولی یوز نہیں کر رہا اور بہانہ کر رہا ہے روزے کا، یہی لوگ میرے بھائی یورپ اور امریکہ میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور پلس کام بھی بڑے صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش میں یہ حیدر عامی والی تھوڑی سی عادت پڑ گئی ہے، تو یہ اپنا عہد پورا نہیں کر رہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئیں ان میں سے ایک کمانڈ یہ ہے کہ عہد کو پورا کرو، تم سے قیامت والے دن عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو امپلائر ریلیشن شپ ہے، یہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے عہد پورا نہیں کیا اس کا دین ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے ملازمین کا تو دین ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا ہے، جو اس قسم کی حرام خوریاں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں کوئی پلی حاصل کر لیں گے اللہ کے حضور، اس کو ایک آرگومنٹ بنا لیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اچھا ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آتی ہے رمضان المبارک میں، کچھ لوگ جو ہے وہ جس طرح کی سے پہلے بھی بات کی تھی کہ سوشل ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اتنی عبادات نہیں کر پا رہے جتنی جو ہے وہ ہمارا پڑوسی کر رہا ہے یا ہمارا بھائی یا ہمارا جو ہے وہ کوئی رشتہ دار کر رہا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری عبادت میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، تو اس ٹائپ کی اگر جو فیلنگز آ جائیں تو پھر اس پر کیا کیا جائے؟ میرے خیال ہے یہ خواہ کا ڈپریشن ہے، اور یہ جو ڈپریشن انہوں نے لیا ہوا ہے یہ بھی غیر علمی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر رش کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھ کے 10 قرآن یا لمون تالمون کر کے عربی میں پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اور اس کی پروننسیشن بھی درست نہیں ہے، تو وہ کیا نیکی کما رہا ہے؟ چلیں اگر وہ درست قرآن پڑھ رہا ہے تو ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن کیا قرآن کا مقصد صرف یہ والی نیکیاں کمانا ہے؟ ہم اعتکاف والوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ بھائیو آپ اگر اعتکاف بیٹھے ہیں تو بھلے ایک پارہ ہی پورے 10 دنوں میں ترجمے سے پڑھ لیں تاکہ آپ کی زندگی بدلے۔ عربی پڑھنے سے تو آپ کی زندگی نہیں بدلی۔ تو یہ جو ڈپریشن ہے یہ بھی خام خواہ کا ہے۔ اگر انہیں ریئلٹی پتہ چلے نا کہ اصل نیکی کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ آپ کا اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا یہ خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ روزہ دار کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوشی دے گا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور دوسری خوشی وہ دنیا میں پاتا ہے جب وہ افطار کرتا ہے۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ سب سے بڑی خوشی قیامت والے دن ملنے والی ہے۔ اگر روزے کی روحانیت ہوگی، اور وہ روحانیت یہی ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، 5 نمازیں آپ تکبیر اولیٰ سے پڑھیں اور اس کے بعد رات کا قیام کرنا ہے۔ اگر آپ قیام اللیل مزدوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، یعنی کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہیں ہوئی، 4 فرض جو پڑھ لیے جماعت کے ساتھ، تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر بھی پڑھ لی جماعت کے ساتھ تو پوری رات کے قیام کا ثواب اس کو مل گیا۔ اور یہی آپ کا مقصد تھا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جس نے رات کا قیام کیا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جس نے شب قدر کا قیام کیا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ کو آٹومیٹیکلی رات کا قیام مل جائے گا اگر آپ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ بالکل اچھا، لیکن اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں تو دیکھنے میں آتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے وہ بھی نمازی بن جاتا ہے، تو 11 مہینے چونکہ وہ بے نمازی رہتا ہے، اب ایک مہینے اچانک سے ایک پریشر آتا ہے، وہ ہر دن میں 5 دفعہ مسجد بھی جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ 11 مہینے تو کچھ بھی نہیں کرنا، بس ایک مہینے جو ہے وہ 11 مہینے کی پوری عبادات کو جو ہے نا وہ اوور کم کرنا ہے۔ چلیں پھر بھی ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہے اگر آپس میں کیا جائے، اور میرا خیال ہے جو یہ موسمی نمازی رمضان میں نمودار ہوتے ہیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور انہیں بالکل جو ریگولر نمازی ہیں ان کو ٹاؤنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان موقع دینا چاہیے، انہیں اپریشیٹ کریں تاکہ یہ اس عادت کو کنٹینیو بعد میں بھی کر سکیں۔ باقی یہ کہنا کہ
11 مہینوں کا خدا اور ہے اور رمضان کا خدا اور ہے، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ بیچ کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اچھا، اب نماز چھوڑنا خود سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، بالکل لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جمعہ پڑھیں اور اگلا جمعہ پڑھیں، یا ایک رمضان میں نماز پڑھیں اور روزے رکھیں اور اگلے رمضان میں کر لیں اور درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں۔ اس میں الفاظ ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو باقی چھوٹے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوں گے۔ نماز چھوڑنے سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہوگا؟ قرآن میں واضح فتویٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے۔ یعنی کہ آپ مان رہے ہیں کہ ہم وہ ٹریننگ نہیں لے پا رہے جو بنیادی اساس ہے رمضان کی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ٹریننگ ہمیں ملنی تھی نا جس دیندار طبقے کی طرف سے، وہ تو جمعے کے خطبوں میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنے کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کو بیسک دین نہیں بتا رہے اور نہ اس چیز کی امپورٹنس سکھا رہے ہیں، اور خود ان کی اپنی زندگی میں بھی نظر نہیں آتی ہے۔ صحیح۔ اچھا چونکہ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن میں چونکہ روزے کے لیے لفظ صوم آیا ہے، اور تھوڑی بہت جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو جنگجو عرب گھوڑے ہوا کرتے تھے ان کا نام بھی سوم ہوا کرتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی بڑی ٹریننگ ہوا کرتی تھی میدان جنگ میں شامل ہونے کے لیے۔ پیاسا ان کو رکھا جاتا تھا، دھوپ کی تپش میں رکھا جاتا تھا تاکہ ان کو فل ٹرین کیا جا سکے، تو وہ تو بڑے ٹرینڈ ہو گئے تھے، اور پھر اسی بنیاد پر یہ سوم قرار دیا گیا، یہ ورڈ آیا، تو ہم نے پھر اس سے یقینی بات ہے کچھ سیکھا نہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہی ہے، وہ عرب کے لوگ چونکہ لوٹ مار کرنے جاتے تھے تو اونٹ تو اتنی تیز سواری نہیں ہے، اور گرمی میں اگر گھوڑے کو بگایا جائے تو وہ اتنا ہارڈ شپ کا عادی نہیں ہے جو اونٹ ہے، تو وہ پھر ان کو روزے رکھوایا کرتے تھے، تیز دھوپ کے اندر انہیں چلایا کرتے تھے آہستہ آہستہ۔ سوم کا ایک معنی ہے رکنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کے احکامات کی پیروی کے لیے رمضان مبارک میں ہم ختم سحری سے لے کر افطار تک حلال کاموں سے بھی رک جاتے ہیں، اور یہ پریکٹس ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے رمضان میں حلال کام چھوڑ دیے، یعنی کھانا پینا، میاں بیوی کا ازدواجی تعلق، تو غیر رمضان میں آپ نے بدرجہ اولا حرام کاموں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ یہ تو ایک پریکٹس ہے، بشرطے کہ ہم اس کے اوپر غور و تفکر کریں اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ تو میں نے دیکھا ہے، ویسے آپ جتنے لوگوں کو پریکٹسنگ مسلمان دیکھ رہے ہیں، ان میں سے مور دین 50% وہی ہوتے ہیں جو رمضان میں پہلی دفعہ عادی ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اعتکاف بیٹھ کر یا رمضان میں نمازیں شروع کر کے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر کوئی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ بہرحال رمضان جو ہے وہ اچھی خاصی کھیپ ہمیں باقی دنوں کے لیے بھی پرووائڈ کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ اچھا غزوہ بدر بھی چونکہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی، اور رمضان چونکہ پیشنس صبر کا ایک دوسرا نام ہے، جنگوں میں جب حصہ لیا گیا ہوگا اس وقت کے اصحاب نے، تو اس کو بھی ذرا ایلوبریٹ کریں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ غزوہ بدر میں لوگوں نے روزے رکھے تھے، روزے رکھ کر جو ہے وہ میدان جہاد میں حصہ لیا تھا، کیا کیا تھا؟ نہیں نہیں، یہ تو بالکل جذباتی باتیں ہیں جو لوگ پیش کر دیتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ پریکٹیکل دین ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو روزے توڑوائے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو روزہ رکھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے عصر کے بعد اپنا بھی روزہ توڑ دیا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اپنا روزہ توڑ دو، کیونکہ جنگ ہونے والی تھی، تو روزے کی حالت میں تو انسان لڑ نہیں سکتا۔ بعض اصحاب نے ابھی بھی روزہ نہیں توڑا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ میرے نافرمان ہیں جو روزہ نہیں توڑ رہے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی اس پر گواہ ہے کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ لے تو وہ توڑ بھی سکتا ہے اگر مشکل وقت آ جائے اس پر، اور اس پہ اسے کوئی کفارہ ادا نہیں کرنا ہوگا، بس ایک روزے کی قضا ہی دینی ہوگی۔ تو غزوہ بدر کوئی روزے کی حالت میں نہیں لڑا گیا، رمضان مبارک میں ضرور لڑا گیا، لیکن روزے کی حالت میں نہیں۔ اس قسم کی سچویشن میں جب آپ حالت جنگ میں ہو، سفر میں ہو، مریض ہو، تو آپ نے پھر روزہ نہیں رکھنا، اس کو باقی کے دنوں میں مؤخر کرنا ہے۔ بلکہ ابو داؤد ترمذی میں تو نبی الاسلام نے پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی یہ اجازت دی ہے کہ وہ بقیہ دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کریں گے۔ باقی رمضان مبارک میں غزوہ بدر مسلمانوں کی چونکہ ایک باقاعدہ پہلی جنگ تھی، جس طرح طالوت اور جالوت کی جنگ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ڈیسائسو تھی، وہاں بھی مسلمان آلموسٹ 313 تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ذکر سورۃ البقرہ میں کیا، بخاری میں موجود ہے کہ وہ 300 پلس لوگ تھے۔ یہاں پر بھی اصحاب بدر جو تھے وہ 313 تھے، اور انہوں نے اپنے رب کے لیے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، اور مسلمانوں کو بڑی
کم تعداد اور ریسورسز کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مدد فراہم کی غیبی طور پر اور فتح ہوئی، اور سورۃ الانفال میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی تھی اور اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دو میں سے ایک دے دوں گا، یا تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لو کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا ہوا تھا، وہ شام سے آ رہا تھا، یا بدر۔ لیکن مسلمان تو چاہتے تھے کہ ہم اس قافلے کو لوٹیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ لیس نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے یوم الفرقان بنانا چاہتے تھے سورۃ الانفال میں، تو ہم نے جان بوجھ کے ٹائمنگ سیٹ کی کہ تم یہاں آؤ، اور وہ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ صرف 8 تلواریں تھی اور چند ایک ڈنڈے تھے اور کم سے اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، وہ غربت کی وجہ سے نہیں تھے، وہ ایک تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، شرعی اعتبار سے جو درست تھا، کیونکہ مسلمانوں کا بھی مال انہوں نے مکے میں لوٹا ہوا تھا، وہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس پرسی کی حالت میں انہیں کافروں سے جو کہ 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے ٹکروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان کے جانسار اصحاب اور اہل البیت کو فتح دی، یہ بتانے کے لیے کہ ہر جنگ کے پیچھے میں ہوں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انجینئر صاحب، آپ کا ہمارے ساتھ رہا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں جو ہم ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ اس سال 1446 ہجری رمضان المبارک میں 2025 کے اندر رمضان المبارک سے متعلق، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقتاً ہم اس چینل کے اوپر مختلف کریٹیکل ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کریں۔ اینگل 360 اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ان کی مدد کریں، قرآن و سنت کی دعوت کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو ہمارے ذمہ لگی ہے عام کرنے میں ان کی مدد کریں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔